آج کہتے نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینیا تو کمینے ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نادا کلمہ پڑھائی کمینیا, اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے, اور آج تک میرا چیلنج ہے, اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں, ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے, بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور ہم یہ واضح ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں چیلنج کرتا ہوں مرزا تجھے اور تیرے ماننے والوں کو, اور جو تجھے تمہاری پشت پناہی کرتے ہیں ان کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں, اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کے اندر اور اہل سنت کے جو مسلمہ کتب ہیں ان کے اندر کسی ایک کتاب کے اندر یہ کلمہ جو ہے چشتی رسول اللہ والا تم دکھا دو, میرا خون معاف ہے, میرا خون معاف ہے. نہ میرے بھائی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, سبع سنابل کی, اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب بھی کوئی نہیں گوسے وقت نو. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی, اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو, بتاؤ, جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں, آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے لانے برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا. چلیں ٹائم قیامت تک جائے, ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی, اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. چشتی رسول اللہ کی کیا حقیقت ہے, اور کیا اس طرح کا کوئی کلمہ اہل سنت میں پڑھایا جاتا ہے؟ اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں, بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا. تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے. اب نیا ایک مارکیٹ میں ورژن آیا کہ نہیں جی یہ کتاباں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. آپ بھی چشتی ہیں, مگر آپ کے بڑوں نے کیا کام ڈال دیا, انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا, چشتی یا رسول اللہ کہلوا دیا. کیا کیا یار آپ نے؟ مطلب یہ کہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا, مگر اب یہ باتیں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے, لیکن آپ کے بڑوں نے, آپ کے بزرگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی پہلے ہمارا کلمہ پڑھو پھر رسول اللہ کہو, پہلے چشتی یا رسول اللہ کہو. آپ بھی چشتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیاں و بازار, کوچہ و مینار, الخرز, کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے, ان تمام ہی ناظرین اور سامعین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم. ناظرین کرام, ہماری یہ ریت ہے, ہماری روایت ہے, اور یہ روایت ہم برقرار رکھیں گے, ٹوٹنے نہیں دیں گے کہ علمی شخصیات سے آپ کو ملواتے رہیں اسکرین کے ذریعے, اور آپ تک یہ فیض پہنچتا رہے.
اور جو مکسرین ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو کذاب ابن کذاب ہیں، ان کا رد اہل علم جو ہیں وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یعنی اگر ہم کو یہ پڑھایا، سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ بھئی معین الدین چشتی سرکار نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا اور نبی کے نام کا کلمہ معاذ اللہ نہیں پڑھایا، تو ہمیں انہی کے سلسلے کے بزرگ کے پاس جانا ہوگا، یعنی کسی چشتی بزرگ کے پاس جانا ہوگا، کسی چشتی سلسلے کے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات دریافت کرنی ہوگی کہ واقعتاً آپ کے پیر معین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، معاذ اللہ انہوں نے، یعنی پیر معین الدین چشتی نے خود کو نبی پر فوقیت دی، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ ان تمام حقائق سے آج پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعارف میں کروانے والا ہوں، چونکہ یہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڈا شریف والے ان کے خاص شاگرد بھی ہیں، اور ہماری خوش قسمت بھی ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں سوال کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ہم کو خصوصی وقت بھی عطا فرمایا، اور یہ چشتی سلسلے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، صاحبزادہ پیر افتخار الحسن چشتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج اکرام بخیر، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ پہلا پروگرام تقریباً 4 سال پہلے آپ کے ساتھ ہم نے داتا دربار داتا کی نگری میں کیا تھا، اور آج ہم آستانے پر حاضر ہوئے ہیں۔ پیر صاحب ڈھکوسلا چل رہا ہے، چوچلوں سے کام لیا جا رہا ہے، اور اس وقت میری حالت جو ہے وہ پجمردگی کا شکار ہے، چونکہ اگر پیر معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے سلسلے کے جو بزرگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے سلسلے سے جنہوں نے فیض حاصل کیا، جو چشتی بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے بڑوں نے کلمہ پڑھایا، تو پیر صاحب آپ بتا دیجیے کہ آپ کے بڑوں نے چشتی یا رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا، یعنی پیر معین الدین چشتی نے اپنے مریدوں سے کہا پڑھ چشتی یا رسول اللہ، پہلے پڑھ چشتی یا رسول اللہ، پھر تو جنت میں جائے گا، پھر پڑھنا کہ محمد رسول اللہ۔ تو پیر صاحب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نسل کس جانب جا رہی ہے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ذرا ناظرین کرام کلپ دیکھ لیجئے، جو لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا، اور ظاہر ہے کہ وہ حوالہ جات کے ساتھ، اور بلکہ اب تو ہمارے اہل سنت کے بڑے ملا صاحب نے بھی، بڑے علامہ صاحب نے بھی، بڑے مفتی صاحب نے بھی اس بات کا رد کر دیا اور اس عبارت کو نکلوا دیا۔ آپ کے علم میں ہے، بتائیے یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی، یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھند پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا، تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ، انہوں نے پڑھ دیتا، کہتے نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ، آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ۔ کلمے کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا واضح طور پر یہ موقف ہے، اور آج تک میرا چیلنج ہے، اہل سنت و جماعت کی علم الکلام کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ہماری کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہے، بلکہ ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور ہم یہ واضح ہمارے بزرگ لکھ کر گئے ہیں کہ جو کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے بغیر کسی اور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ اگر جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا، دلیل اس کو دینی چاہیے۔ ہاں پہلے تو جس نے یہ دعویٰ کیا کہ لاکھوں دلائل دے رہے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھوایا ہے تو دلیل ان کو دینی چاہیے، دلیل بھی سولڈ دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے دور کے اندر کے بعد کوئی شخص آئے اور وہ کہے جی
کہ میں نے سنا ہے فلاں شخص سے، اور وہ بیٹھا ہوا تھا معین الدین چشتی کے دربار میں اور وہ مرید کو کلمہ پڑھوا رہے تھے، یا تو کوئی کلمی نسخہ معین الدین کا دکھائیں یا جس کو کلمہ پڑھایا گیا اس کا خاندان ہمیں بتائے۔ لہٰذا یہ کوئی بہت بعد میں کوئی کہہ رہا ہے میں نے کسی سے سنا کہ اس نے کہا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت کوئی سنتا ہے اور کوئی رسالے میں لکھ دیتا ہے۔ یہ بات چلی ہے رسالے سے، یہ بات چلی ہے اس رسالے سے، اور بات چلتی گئی، لوگ کتابوں میں لکھتے گئے، لیکن یہ رسالہ نہ تو معین الدین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، نہ اس کے اس مرید کا لکھا ہوا ہے کہ جس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھایا گیا۔ یہ بہت بعد میں کسی نے کہا جی میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایسا۔ لہٰذا یہ کوئی اتنی سالڈ بات نہیں ہے، اور لوگ آگے کتابوں میں چھاپتے گئے تو وہ بس اسی رسالے کو دیکھ کر چھاپتے گئے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یار کی برابری بھی معین الدین کرے اور مرتبہ بھی یہ ملے، یار کی برابری بھی یہ کرے مرتبہ بھی یہ ملے۔ بلکہ صوفیاء کا یہ کمال ہے، جیسے پیر فرید نے کہا تھا توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ جو ان کی اتنے ادب میں آگے چلے جاتے ہیں وہ برابری کبھی نہیں کیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو سوشل میڈیا اور لوگ جو ہے سنی انسنی، کسی نے کہا کتا تیرا کان لے گیا، اس نے کان کو نہیں دیکھا کتے کے پیچھے بھاگ گیا۔ دنیا کا یہ عالم ہے، جو کوئی بات کر دیتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ پہلے سب سے پہلے قرآن میں بھی یہی آیا ہے کہ پہلے اس چیز کی تصدیق کرو، قرآن میں پہلے اس کی تصدیق کرو جی، پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا اس کی تائید کی جائے۔ لیکن اگر اس کی تصدیق ہی نہیں ملتی تو پھر یہی ایسی بات، ایسے ہی آپ کو تو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح کر رہا ہے کام۔ لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی بزرگان دین نے کوئی ایسی بات غیر شرعی کی ہے۔ یہ اولیاء اللہ تھے، یہ اس شریعت طریقت معرفت اور حقیقت کی بنیاد پر پہنچے۔ آج تو ہم شریعت کے پہ بھی پورا پہرا نہیں ہو رہا، ہمیں طریقت کا کیا پتہ ہو۔ یہ صاحب طریقت لوگ تھے، اور ان کا جو طریقت میں آتا ہے تو اس کا تو اس کو وہ تو شریعت سے بھی زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں۔ ہاں، چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ۔ ہاں، جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں، اپنے نادا کلمہ پڑھائی کمینے۔ اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ۔ ہاں، خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ آج کہتا ہے نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں۔ ہاں، 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں۔ علامہ صاحب شہباز حسین چشتی، ماشاءاللہ آپ بھی چشتی ہیں، آپ کے بڑوں نے کیا کام کیا ہوا یار؟ مطلب یہ کہ آقا سب سے پہلے، آقا ورا الورا، لباس کو بھی میلا کچیلا بولا جائے تو معاذ اللہ ہم اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں آقا کے لباس کو، چونکہ نسبت ہو گئی آقا سے۔ یہی مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا کو بھی اب آقا سے نسبت ہے، چونکہ وہ مست ہو رہی ہے نا، گھر سے مست ہو رہی ہے، گو کہ وہ حجرہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ آقا کے گھر سے ان کی نسبت سے اب مست ہو رہی ہے۔ مگر آپ کے بڑوں نے کیا کام ڈال دیا، انہوں نے کلمہ پڑھوا دیا، چشتی یا رسول اللہ کہلوا دیا۔ کیا کیا یار آپ نے؟ مطلب یہ کہ نوجوانوں کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے تھا، مگر اب یہ باتیں ہمیں شرمندہ کرتی ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، لیکن آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ بھائی پہلے ہمارا کلمہ پڑھو پھر رسول اللہ کہو، پہلے چشتی یا رسول اللہ کہو۔ آپ بھی چشتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بر صغیر میں جو زیادہ کلمہ پڑھایا، اسلام کی روشنی پھیلائی، وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، جی ہاں، اور جن کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا آپ یہ کسی خطے میں، ہندوستان کے کسی علاقے میں کوئی ایسا بندہ دکھا سکتے ہیں جو یہ کلمہ پڑھتا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ یہ مرزا صاحب کو بھی آپ میرا پیغام پہنچا دیں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایک علاقہ دکھا دیں، کوئی ایک محلہ
अजमेर शरीफ के पास ही को मोहल्ला दिखा दें जहां ये कलमा पढ़ा जाता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल। हमने सुना नहीं लेकिन उनका दावा है। उन्होंने यही कलमा पढ़ाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने दुनिया को अपना कलमा नहीं पढ़ाया, उन्होंने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ाया। और जिधर आप इशारा कर रहे हैं जो किताबें हैं, सबसे पहले हमारे उलमा ने इसकी वजाहत कर दी है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी तसनीफ़ कोई नहीं है कि उन्होंने कोई किताब ख़ुद लिखी हो और उसमें ये कहा हो कि मेरा कलमा पढ़ें। जो रिसाले उनकी तरफ मंसूब हैं, आला हज़रत ने ख़ुद इसके बारे में इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहली बात है वो साबित ही नहीं है कि उन्होंने उनकी तरफ जो मंसूब किए गए हैं उनके फरमुदात मंसूब किए गए हैं, और वो साबित नहीं है। और अगर बिलफर्ज साबित भी हो जाए तो आप इस किताब की बात कर रहे हैं जो उनकी तरफ सिर्फ मंसूब है। मैं आपको हदीस की किताबों में ऐसी इबारतें दिखा सकता हूँ जिसका उलमा ने रद्द कर दिया है कि वो रवायतें दुरुस्त नहीं हैं। कुरान सिर्फ ऐसी रद्द हो चुका है, रद्द हो चुका है, ये वो तो है ही नहीं है, उसका रद्द कर दिया है कि वो एक गलत रवायत है जो इसमें शामिल की रावी की गलती है। अच्छा, अगर देखें कुरान एक ऐसी किताब है कि ला रईबा फी, जिसमें कोई शक नहीं, शक ही नहीं। बाकी जो हदीस की भी किताबें हैं उसके फिर अस्माउर रिजाल का जो इल्म है कि फलां रावी जो है उसके हालात क्या हैं, रावी में भी अगर कोई खराबी आ जाए तो वो रवायत रिजेक्ट कर दी जाती है। बुखारी में ऐसी रवायात मौजूद है, बुखारी में ऐसी रवायात हैं, मुस्लिम में ऐसी रवायात हैं कि जिसका उलमा ने रद्द कर दिया है। और अगर रावी सारे भी सही हों तो ये उसूल हदीस की मैं बात आपको अर्ज करता हूँ, सारे रावी भी सही हों, किताब भी मुस्तनद हो, हदीस का भी उसूल ये है कि उस बात को पहले कुरान पे पेश करें। अगर वो कुरान से टकराती है तो रवायत काबिल कबूल नहीं होगी। और ये तो किताब ही कोई पता नहीं किसने जमा की, किसने छापी और बाद में कितने सदियां बाद आई। यानी आप उसको अपना मानते नहीं है, जिसने जो रवायत है उसका रद्द कर दिया, उस रवायत को माना ही नहीं हमने, ना रावी को माना। ये बिल्कुल कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है, असलाफ के अकीदे के भी खिलाफ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के भी खिलाफ है। खबर भी ना हो भला ख्वाजा साहब को कि भाई मेरे बारे में ये कुछ कहा जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कलमा हुजूर का पढ़ाया। अर्ज है कि अगर वाक़तन ज़ाहिर है कि एक बड़ी जमात की जानिब से, अब चूंकि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जमात तो अहले सुन्नत है भाई, अगर अहले सुन्नत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि भाई हम उस रावी को नहीं मानते, हम उस रिवायत को नहीं मानते, तो आप भी मेरे ख्याल से अब इन बातों को छोड़ दीजिए कि भाई चिश्ती या रसूलुल्लाह, चूँकि हमारी नई नस्ल, आने वाली नस्ल जो आपको सुनती है, आपकी दिलज़ादा है, आपको पसंद करती है, वो क्या सोचेगी कि भाई हमारे बुजुर्ग ये काम डालते रहे, ये कुछ करते रहे, जबकि उन रावियों का ये इनकार कर रहे हैं। क्योंकि ये एक तरीके से अहले सुन्नत व जमात की अमीर होने की हैसियत से भी बात कर रहे हैं कि भाई हम उनको मानते ही नहीं है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। चिश्ती रसूलुल्लाह की क्या हकीकत है और क्या इस तरह का कोई कलमा अहले सुन्नत में पढ़ाया जाता है? इसी तरह एक जगह पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला इसी जिल्द में लिखते हैं कि कोई किताब या रिसाला किसी बुजुर्ग के नाम से मंसूब होना इससे सबूत कती को मुस्तलजिम नहीं, बल्कि बहुत से रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मंसूब है जिसका असलन कोई सबूत नहीं है। किसी किताब का साबित होना उसके हर फिक्रे को साबित नहीं करता। तो गोया कि ये अकाबिर औलिया की तरफ इस किस्म की बातें गलत मंसूब की गई है। अब नया एक मार्केट में वर्जन आया कि नहीं जी ये किताबें चेंज हो गई हैं, आए ना दाढ़ थले हुण। हाँ, तो सरकार 10 साल पहले तो आप लोग अहले हदीसों के साथ चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा पे मुनाजरे कर रहे थे, उस टाइम तो आपको पता ही नहीं था कि किताबें चेंज हो गई हैं। यानी एक मुजद्दिद आया मुझे लगता है आपके अंदर जिसने आपको बताया कि आपकी किताबें चेंज हो गई हैं। ज़ाहिर है किसी ने आगे बताया होगा। क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने कभी अपने नामों का कलमा पढ़ाया? हालांकि वो थे जिनकी इताअत का हुक्म था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तुम मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे, उस वक्त तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दाढ़ों से पकड़ लेना मजबूती के साथ, जिस तरह मैं बाबे दाढ़ थले लेने, वो वाला दाढ़, ये मुहावरा था पूरी दुनिया में। मौलाना जनाब मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, लेकिन इंजीनियर साहब ने हमारे प्रोग्राम में फरमाया कि भाई उस वक्त तो 90 लाख लोग थे भी नहीं। ये 90 लाख की जो बात करते हैं, अल्लाह के बंदो 90 लाख तो आबादी नहीं थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की। 8 से 800 साल पहले अगर 90 लाख लोग मुसलमान थे ना, आज अगर उनकी औलादें कैलकुलेट करें ना तो हिंदुओं से ज्यादा हमारी आबादी सब कॉन्टिनेंट में होनी चाहिए थी। हम तो आधे भी नहीं हिंदुओं से। वो खुशी में फिर शहादत इख्तियार कर लें, कहानियां बनाई है। 90 लाख से कोई नहीं है, चले कुछ 90,000 भी नहीं। तो सरकार उस हिसाब से अगर आप बात करें तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तो मेरे भी हैं। तो क्या मैं फिर सुल्तानुल पाकिस्तान बन जाऊंगा? तो क्या आप तो खुद को कुछ कहते नहीं है। अच्छा, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अली भाई
لیکن کلمہ کیا پڑھایا گیا؟ چشتی یا رسول اللہ، کہ معین الدین چشتی صاحب نے یہ کہا اور یہ بتایا اپنے مریدین کو کہ بھئی پہلے میرا کلمہ پڑھو معاذ اللہ، پھر یا رسول اللہ کہو، یعنی پہلے چشتی اور پھر یا رسول اللہ۔ یہ چشتی یا رسول اللہ کا جو کھیل ہے اور یہ جو جھگڑا ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، اہل سنت علماء کرام مان چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا چشتی یا رسول اللہ۔ اگر لکھا ہے تو متفق ہو کر اس کتاب کو ختم کر دیا جائے یا وہ عبارت مٹا دی جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹن اس نے ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا، بل ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ان کا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا۔ نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو، پہلے چاچی نے کہا دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں، چیخا سنو انہاں دیاں۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس سوال سے بہت زیادہ جو باتیں ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کی کسی کتاب کے اندر یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ یہ آن دی ایئر، یہ آپ کے چینل کی وساطت سے پوری امت تک یہ پیغام جانا چاہیے۔ علامہ شہباز چشتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بول رہے تھے کہ بھئی کتابوں میں ہے، نہیں میں آپ پرانی کتاب ہے، میں آپ کو نہیں، یہ غلط بات ہے۔ کسی اہل سنت کی کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے۔ آپ جب میری بات مکمل سنیں گے تو آپ کے اٹھنے والے جو اور سوالات ہیں وہ بھی اس کے جواب میں آ جائیں گے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جو فوائد السالکین ہے، جو حضرت خواجہ حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اب ایک چیز منسوب ہونے سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب بھی حضرت خواجہ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہوگی۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دو تین باتیں ہیں، یہ آپ غور سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسلہ چشت کے جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے کسی نے بھی کتاب نہیں لکھی، جو سلف سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں۔ اب یہ بات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں کہ سلسلہ چشت کے جتنے بھی بزرگ ہیں، جو سلف بزرگ ہیں، جو گزر چکے ہیں، انہوں نے کسی ایک نے بھی کتاب نہیں لکھی۔ اور یہ بات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر جو سلسلہ چشت کے ہیں انہوں نے کوئی بھی کتاب نہیں لکھی۔ اب جب انہوں نے کتاب کوئی لکھی نہیں ہے تو پھر ان کے حصے میں اس قسم کا کفر یا جملہ ڈال دینا یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ فوائد السالکین جو کتاب ہے اس کے حوالہ سے اگر مان لیا جائے، ضمن میں التزامی طور پہ میں یہ آپ کو جواب دے رہا ہوں، اگر مان لیا جائے ایک کتاب کے اندر اگر کوئی اس قسم کا جملہ مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کہنے والا یہ اس کا جملہ ہے۔ اب دیکھیں یہ حدیث کی کتاب میرے سامنے پڑی ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، آپ اس کو کہیں گے حدیث کی کتاب ہے، لیکن بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ بہت ساری ایسی کتب حدیث کے اندر روایات موجود ہیں کہ ہم حدیث کی کتاب کہہ کے وہ جو حدیث ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منسوب ہم کر دیتے ہیں، لیکن وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس حدیث جو ایک روایت من گڑت یا موضوع آ جائے تو ہم پوری حدیث کی کتاب کو کہیں گے یہ غلط ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟ اگلی تیسری بات آئیں ذرا قبلہ ڈاکٹر صاحب، اخبار الاخیار کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے واضح لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ سلسلہ چشت کے جو اکابر ہیں انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں، جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہماری، آپ شرح عقائد کو پڑھ لیں، النبراس کو پڑھ لیں، آپ خیالی کو پڑھ لیں، آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں یا ہمارے اہل سنت کی کوئی عقیدے کی کتاب اٹھا لیں، کسی میں یہ جملہ نہیں لکھا ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 15 کے اندر اور جلد نمبر 7 کے اندر واضح یہ لکھا ہے کہ
अगर कोई ऐसा जुमला जो बुजुर्गों की तरह मंसूब किया जाए वो नहीं माना जाएगा। इसलिए वो फरमाते हैं कि क्योंकि कुतब के अंदर रत्ब याबस आ जाता है, और जहां रत्ब याबस आ जाए तो वो चीजें जो हैं वो बुजुर्गों की तरह मंसूब की जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आला हजरत की मिसाल आप दे रहे हैं, आला हजरत को तो वो खुद नहीं मानते, उनकी तरफ बहुत सारी बातें मंसूब कर चुके हैं। देखिए ये बात के साथ किताबों में दिखाते हैं देखें कि आपके आला हजरत ये कर चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बात भी मिर्जा जेलवी ने आला हजरत की तरफ मंसूब की है। मैं चैलेंज करता हूं मिर्जा तुझे और तेरे मानने वालों को, और जो तुझे तुम्हारी पुष्टपनाही करते हैं उनको भी ये चैलेंज करता हूं, आला हजरत की किसी किताब के अंदर और आले सुन्नत के जो मुसलमा कुतब हैं उनके अंदर किसी एक किताब के अंदर ये कलमा जो है चिश्ती रसूलुल्लाह वाला तुम दिखा दो, मेरा खून माफ है। वाह 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 वाह, खून तुझे माफ है, लेकिन तू जहर का प्याला तो पी लेगा। लेकिन ये मिर्जा जेलवी जो है ये कभी किबला डॉक्टर साहब दिखा ही नहीं सकता। ना मेरे भाई, आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर उस किताब की तारीफ की है, सबा सनाबिल की, और यहां तक लिखा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकल आया। आला हजरत तुसी गए। हाँ, अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और उन्होंने कहा ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है तो आला हजरत गए, और अगर उन्हें नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई, क्योंकि इल्म गैब भी कोई नहीं उस वक्त में। किधर जाओगे? ये है वो बंद गली। तो हश्त बश तो पीछे रह गई, अब सबा सनाबिल से मैंने निकाला है। चलो अब जरा हिम्मत करो, बताओ, जवाब दो ना। इसका जवाब सिर्फ ये बनता है कि इंजीनियर साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन रुसवाई की बातें हम मानते हैं, आंदा से हम तौबा करते हैं, अपने बुजुर्गों से लाने बरात करते हैं। ये कह दें अगर इनके बड़े आके इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी तमाम वीडियोस चिश्ती रसूलुल्लाह से मुतल्लिक डिलीट करवा दूंगा, चले टाइम क़यामत तक जाए। इनको तौफीक नहीं मिलेगी। शैतान को तौफीक मिली, उसे नहीं पता था मेरा हशर क्या होने वाला है। अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है। हाँ, इनकी पब्लिक को मिलेगी क्योंकि उनकी रोटी रोजी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। वो कहेंगे कि यार ये वाकई गलत हुआ है, और ये इस बात को सुनने के बाद ये भागेगा और अपना दिफा करेगा किसी न किसी तरीके से। किबला डॉक्टर साहब, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं किसी मुसलमान कुतब के अंदर नहीं है। किबला डॉक्टर साहब, अब इक्का दुक्का आदमी कोई किताब लिखकर किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब कर दे तो इससे क्या ये साबित आ जाता है कि उन बुजुर्गों ने ये कुतब लिखी है? यानी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए उनके कबूर पर, उन्होंने चिश्ती या रसूलुल्लाह नहीं लिखा, किबला ना पढ़वाया। अब देखिए किबला डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा नहीं मुरीद देखिए ना, ये बंदा जो है, ये वाकया जो है जिन किताबों के अंदर दर्ज है वो किताबें आप उठा के देखें, उनके मुसन्नफ देखें कौन है, उसकी सनद को चेक करें। आप कोई हदीस लेते हैं तो हदीस की सनद को चेक करते हैं, ठीक है? उसकी सनद अगर पाया तकमील तक पहुंचे तो फिर आप उस हदीस को कबूल करते हैं, जैसे इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, ठीक है? तो हदीस के अंदर भी ये चीज है कि अगर उसकी सनद के अंदर बिल्कुल वो सनद ठीक है तो वो हदीस कबूल की जाती है। बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सनद से वो साबित नहीं होती, तो अगर रावियों के अंदर जो पाया जाए, रावियों में कोई कज़्ज़ाब पाया जाए, कोई रावी ज़ईफ़ पाया जाए, तो जो हमारे मुहद्दिसीन है वो उसको कबूल नहीं करते। चे जाए कि एक ऐसी किताब जिसका पता ही नहीं है कि वो किसने लिखी है, तो उस किताब का हवाला देकर आले सुन्नत के अकाबरीन को तुम मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हो, तो ये इसकी जहालत है। कि डॉक्टर साहब, कोई अकीदे की किताब आप ले लें, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, और आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि अगर कोई बंदा इस किस्म का जुमला कहता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ये आपके यूट्यूब चैनल की वसात से ये मैं कह दूं, अगर कोई ये अकीदा रखता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। कि मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का ये कहना है कि लोग ये कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, उनका जो जो चेहरा तकता जाता था वो मुसलमान होता जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखकर अबू लहब ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा, तो क्या माज़अल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती ज्यादा खूबसूरत थे? माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मौला अली का चेहरा देखकर मरहम ने कलमा नहीं पढ़ा, तो क्या मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह मौला अली से माज़अल्लाह 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 अलियाज़ बिल्लाह ज्यादा खूबसूरत थे? इस हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नेक जो सालेहीन लोग हैं उनके हवाला से जो आका अलैहिस्सलाम के इरशादात हैं उनकी तरफ हमें जाना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के वली के अंदर 3 निशानियां होती हैं। सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो जब कलाम करता है तो कुरान करीम से करता है, और दूसरी निशानी ये है कि तुम उसके अमल को देखोगे तो आखिरत की तड़प मिल जाएगी, आखिरत की याद मिल जाएगी, और उसके चेहरे को देखोगे तो खुदा याद आ जाएगी। वाह वाह, यानी अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते। देखिए जरा
کہ اب دیکھیے اس حدیث پاک کا جو تیسرا حصہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ولی کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر اتنا عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ حضور کی سنتوں کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، سبحان اللہ، قرآن و حدیث کا نور اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ولایت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، واہ 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 واہ۔ اور وہ اللہ کے دین سے اور رسول اللہ کے پیغام سے انہوں نے لوگوں کو قریب کیا ہے، لوگوں کو قریب کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جو خلفاء ہیں وہ دیکھیے کون کون ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدین میں سے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے مریدین میں سے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے دین ہمارے تک پہنچایا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ ہمارا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے، جی ہاں، کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب یہاں میں رک کر یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بندہ جو محمد علی مرزا ہے یہ قادیانیوں کے حوالے سے بڑا نرم گو ہے، آپ اس کے سینکڑوں پروگرام اٹھا لیں، ایک پروگرام بھی اس نے قادیانیوں کے خلاف نہیں کیا، تو یہ کس قسم کا مسلمان ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ سے اس کا نظریہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کے سامنے بھی یہ میری گزارش ہے جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے، جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ کچھ لیبرل اور کمیونزم لوگ ہیں، کچھ ایسے اسلام مخالف دشمن ہیں جو اس کی پشت پہ کھڑے ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی بڑی باتیں، یعنی بڑی تحقیق ہے آپ کی اس معاملے میں۔ دیکھیے قبلہ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے اندر اور بھی فرقے موجود ہیں، آج تک کبھی بھی دیوبندی بھی موجود ہیں، اہل تشیع بھی موجود ہیں، اور بھی کافی فرقے موجود ہیں، اور اہل سنہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس قدر زہر یہ اس نے اگلا ہے، مجھے بتائیں کہ پورے دنیا کے مسلمانوں کے اس نے دل جو ہے چھنی کیے ہیں۔ جب ایک بندہ یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے تمام مسالک جو ہیں، ان تمام مسالک جو موجودہ اکابر ہیں، ان سب کے دل دکھے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ فرمایا کہ میری امت کے اندر ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوں گے جو دین کا کام کریں گے۔ سبحان سبحان۔ تو مجھے بتائیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو دین کا کام کیا ہے، ہم ان کو اللہ کا ولی نہ کہیں تو پھر اور کیا کہیں؟ واہ 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 واہ۔ پھر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا، بہترین گفتگو فرمائی، اور دور حاضر میں ظاہر ہے کہ یہ اہم مسائل تھے جن پر آپ نے روشنی ڈالی اور عوام تک حقائق آپ نے پہنچائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔